أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي إياس سلمة بن عمرو بن أكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع فقال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه. میرے پیارے ساتھیو السلام علیکم. اس حدیث کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت سلمۃ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے کھانا کھا رہا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے. عرب میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا رواج تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، اس سے فرمایا کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی میں اپنا ہاتھ جو ہے، دایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب کبھی بھی اپنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکو گے، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور وہ آخر دم تک اپنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا. اس حدیث میں یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، تو انہوں نے اس شخص کو یہ بددعا کیوں دی کہ تم اپنا ہاتھ پھر کبھی منہ تک نہیں لے جا سکو گے. اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یوں تکبر سے مقابلہ کیا کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شفقت فرما کر اسے دنیا میں بددعا دے دی، جس کی وجہ سے وہ دنیاوی عذاب کا مستحق بن گیا اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا مل گیا. اس حدیث میں یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مقابلہ کتنا بڑا گناہ ہے. اگر ہمیں کوئی کہے، کسی سنت پر عمل کرنے کا بولے، تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یا تو اپنی مجبوری بتا دینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے، یا تو پھر اس سنت کو اپنا لینا چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی سنتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ثواب رکھا ہوا ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کے بعد دعا پڑھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 7 دروازے کھول دے گا، وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے. اور یہ بھی فرمایا دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو صبح صبح محبت کی نگاہ سے دیکھا، اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنائیں. جزاک اللہ.